کوئی بندہ بھی اس چیز تو خالی نہیں، چار چیزاں نال ہر ایک بندے نو پیار ہو جاندہ ہے، محبت ہوندی ہے، انس پیدا ہو جاندہ ہے۔ انہاں وچوں چیزاں دے وچوں پہلی چیز ہے اپنا وطن، اپنا علاقہ، وطن اپنا ملک، یعنی بندے دا جتھے بندہ رہندا ہے وہی بندے دا وطن ہوندا ہے۔ وہ وطن تسی اپنے علاقے دے حساب نال ویکھ لو، وہ تسی وطن اپنے ملک دے حساب نال ویکھ لو۔ یعنی اگر بندہ بیرون ملک ہے تو انہوں پاکستان جان والا بندہ پیارا لگتا ہے، اگر بندہ ان وطن بندے دا ضلع حفص آباد ہے تو وہ رہندا سندھ دے اندر ہے، تو اگر اتھے کوئی ان حفص آباد دا بندہ ملے گا تو انہوں ان دے نال لگن ہوئے گی کہ میرے وطن چو آیا ہے، تو وطن دے نال بندے نو پیار ہوتا ہے۔ دوسری چیز جن دے نال محبت بندے نو ہوندی ہے وہ ہے پیسہ، بندے دا مال، بندے دا کمایا ہویا حلال رزق۔ تیسری چیز ہے اولاد، اولاد دے نال بندے نو محبت ہوندی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بندے دی اپنی جان۔ یہ چار چیزاں اس میں، کوئی بندہ انہاں چون چیزاں چوں کسی چیز دی محبت دا انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے وطن دے نال پیار سارے نو ہے، اپنی مال دے نال پیار سب نو ہے، اپنے اولاد دے نال محبت سب نو ہے، اور اپنی جان دے نال محبت ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے یہ جڑیاں چار محبتاں نے نا، ایک وقت آتا ہے کہ کچھ محبتاں دوسری محبتاں تو قربان کرنیاں پوندیاں۔ ایک زندگی ایسا دور آتا ہے بھائی چار محبتاں نے ہر بندے دیاں، وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے نہ چواہیں چوں ایک محبت دوسری محبت تو قربان کرنی پہ جاتی ہے، ان تو بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو پھر بندہ قربان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مالی حالات بندے دے پریشان کن بن جان، مالی حالات ہونے بندہ مال واسطے ارادہ کرتا ہے کہ میں بیرون ملک چلا جاواں، اتھے جا کے کوئی مزدوری کراں کہ کم از کم میرے گھر دا کچھ گزارا بہتر ہو جائے گا۔ یہ بندہ اپنے وطن دی محبت قربان کر کے، وطن اپنا چھڈ کے، پیسے دی محبت اتے وطن دی محبت قربان کر کے تے اے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ اے وہ وقت آیا کہ بندہ ایک محبت یعنی وطن اپنے دی محبت، پیسے دی محبت تو بندہ قربان کر چکے ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندے دی اولاد جڑی ہے نا وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس وقت بندہ اپنا پیسہ بچا کے نہیں رکھتا، بندے نو کو مال ڈنگر ویچنا پوے، کوئی زمین دا حصہ ویچنا پوے، کوئی اپنے کوئی جمع پونجی ہوئے تو بندہ آندہ ہے جتنے مرضی پیسے لگ جان، میری اولاد نو شفا ملنی چاہیے۔ ہن اولاد دی محبت اتے مال دی محبت قربان بندہ کر رہے ہے۔ اتنے ہن بندہ مال بچا کے نہیں رکھتا، حالانکہ بندے نو مال نال پیار ہے لیکن مال نہیں بچا رہا، کیوں؟ مال نالوں زیادہ بندے نو اپنی اولاد نال پیار ہے۔ اور پھر وقت پلٹا مردا ہے، بندہ اگر خود بیمار ہو جائے، بندے دی اپنی جان نو کوئی تکلیف ہے تو ہن بندہ نہ یہ ویندا ہے کہ میں اپنے وطن وچ رہنا ہے، وہ آندا اگر بیرون ملک بھی جانا پوے تو مینوں صحت ملنی چاہیے، نہ بندہ فکر کرتا ہے کہ میرا مال بچنا چاہیے، اور اس وقت نہ ہی بندے نو پہلے دی طرح اولاد دی فکر رہندی ہے، پھر صرف اپنی جان دی فکر ہوندی ہے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، بیرون ملک جانا پوندا ہے، اولاد اوکھی ہو رہی ہے، سوکھی ہو رہی ہے، میروں سکون ملنا چاہیے، جس تکلیف دے اندر میں مبتلا ہاں اس تکلیف تو مینوں چھٹکارا حاصل ہونا چاہیے۔ پتہ چلیا جدوں اپنی جان دی واری آ جائے تو وطن دی محبت بھی ختم ہو جاندی ہے، اولاد دی محبت بھی یاد نہیں رہندی، مال دی محبت بھی کم ہو جاندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ بندے نو اپنی جان دی فکر پی گئی ہے، تے جان انہاں ساریاں چیزاں تو زیادہ پیاری ہے۔ یہ چار چیزاں دے نال محبت ہر بندہ کرتا ہے، لیکن جنہ کلمہ پڑھیا ہے نا حضور دا،
انہوں نے اللہ نے ایک پنجویں محبت بھی عطا فرمائی ہے. توجہ ہے. ایک پنجویں محبت بھی اللہ انہوں نے عطا فرمائی ہے. وہ محبت کیڑی ہے جیڑی انہوں دے دل دے اندر اللہ نے اپنے محبوب آمینہ دے لال دا پیار پیدا فرمایا ہے. انہیں پانچویں محبت ہے. یہ ایسی محبت ہے کہ جدوں حضور دی ذات سامنے آ جائے یا حضور دی عزت اور عظمت اور ناموس دا مسئلہ سامنے آ جائے اوتھے بندہ اولاد تے مال تے وطن نالوں زیادہ محبت بندہ اپنی جان نال کردا ہے. لیکن جدوں حضور دی عزت اور ناموس دا مسئلہ آوے بندہ اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کردا. بندہ حضور دی عزت تو اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھدا ہے. بندہ اے اہلا قسم دی شہادت سمجھدا ہے کہ جان جاندی ہے تے چلی جاوے لیکن حضور دی عزت حملہ میرے ہوندیاں ہو نہیں سکدا. پتہ چلیا چار محبتاں تے ہر ایک بندے نو ہیں لیکن حضور نال جیڑی محبت اہل ایمان اہل حق نو اللہ نے عطا فرمائیے تے حضور دی محبت چاہ کے بندے نے سب تو زیادہ پیار اپنی جان نالے تے اپنی جان تو ود کے بندے نو پیار آمینہ دے نال ہے. اس واسطے ہی میرے رب تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے آؤ تو اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائیاں اپنی بیویاں اپنے رشتہ داراں تو اپنے مکان تو اپنے پیسے تو زیادہ محبت اللہ دے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ دے نال ہونی چاہیے. یعنی مطلب ہے رب تعالیٰ فرما رہے اگر تانوں حضور نالوں زیادہ محبت اپنے مال نالے اپنی اولاد نالے اپنے بھائیاں نالے اپنی بیویاں نالے اپنے مکان دے نالے اپنے مال دے نالے تو پھر رب تعالیٰ دی صحت کریمہ دا مطلب ہے کہ پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو. وجہ کی ہے تجھے حضور تو زیادہ محبت کسی اور پاسے دل لائی بیٹھے ہو. رب تعالیٰ دا حکم ہے کہ تانوں مال اولاد بہن بھائی ماں باپ بیویاں بیٹے باپ ہر ایک تو زیادہ محبت ہونی چاہیے تے رب نال ہونی چاہیے تے رب دے محبوب نال ہونی چاہیے. اللہ اکبر. وجہ کی ہے کیونکہ حضور دی محبت ہی اصل ایمان ہے. محبت دل چ ہوے نماز پڑھن تے دل کرے گا. محبت دل چ ہے قرآن پڑھن تے دل کرے گا. محبت دل چ ہے تے بندے دا حضور دے در تے حاضر ہون دا دل کرے گا. محبت دل چ ہے تے بندے دا حضور تے درود پڑھن دا دل کرے گا. وجہ کی ہے محبت ہوے گی تے بندہ حضور دیاں سنتاں تے عمل کرے گا تے اپنے رب نو راضی فرما لے گا. سامعین کرام تائیں کہندے نے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سامعین کرام حضرت صوبان حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو. چہرے دا رنگ بدلے ہے. جی بندہ پریشان ہوئے نا تو چہرے دا رنگ تھوڑا تبدیل ہویا ہوندا ہے. پریشانی دے اثار چہرے تے ظاہر ہوندے نے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے. حضور فرماندے نے صوبان کی گل ہے
اج تواڈے چہرے دا رنگ بدلیا بدلیا لگدا ہے، تم پریشان لگ رہے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ آمینہ دے نال دی بارگاہ دے اندر حضرت صوبان عرض کردے نے سونیا کوئی پریشانی نہیں، اے صوبان کی گل ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں۔ اے صوبان وجہ کی ہے؟ بیماری بھی کوئی نہیں، پریشانی بھی کوئی نہیں، کوئی بچیاں دی پریشانی ہے، کوئی آلے خانہ دی پریشانی ہے؟ عرض کردے نے سونیا نہ بچیاں دی پریشانی ہے، نہ گھر والیاں دی پریشانی ہے، نہ کوئی اپنی پریشانی ہے، نہ میں بیمار ہاں۔ آمینہ دے لال فرما دے نے سبحان، پھر وجہ کی ہے؟ چہرے دا رنگ بدلیا ہے، چہرے دا رنگ بدلیا بدلیا لگدا ہے، کہندے ہو پریشانی بھی کوئی نہیں، وجہ کی ہے؟ حضرت سبحان عرض کردے نے سونیا آج مینوں بیٹھا ہویا گھر ایک خیال آیا ہے، میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا، تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا، جدوں ہی میرا دل پریشان ہوندا ہے میں تانوں ویکھ لینا وا، میرا دل بے چین ہوندا ہے تواڈا رخ بدعا تک کے دل نوں سکون دے لینا وا، جدوں ہی دل کردا ہے تواڈا چہرہ ویکھن تے، جدوں ہی دل کردا ہے تواڈی زیارت کرن تے سونیا حاضر ہو جانا وا، تواڈے چہرے دی زیارت کر کے اپنے دل نوں سکون دے لینا وا۔ یا رسول اللہ آج خیال آیا ہے، اے سبحان آج دنیا تے تو اپنے نبی دا دیدار کر کے دل نو سکون دے لینا ہے، جدوں تیرے جسم وچ روح نکل جانی ہے، آمینہ دے لال بھی دنیا تو چلے جان گے، سونیا مینوں خیال آیا ہے، اصل پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مدینے والے جدوں تسی بھی دنیا تو چلے جانا ہے، میں بھی دنیا تو چلیا جانا ہے، اللہ نے تانوں جنت وچ اعلی مقام دینا ہے، اللہ دا فضل ہویا اللہ مینوں بھی جنت عطا فرمائے گا، میں پریشان اس واسطے ماں سونیا تسی اللہ دے نبی ہو، نبیاں دے تاجدار ہو، تہاڈا مقام بڑا اونچا تے اعلی ہونا ہے، میں تے نوکر تے خادم ہاں، مینوں تے اللہ تہاڈے نوکراں میں شامل فرمائے گا، اج میں پریشان اس واسطے ہویا ماں، مدینے والیا تسی اعلی مقام تے ہو، میں ادنا مقام تے ہاں، جے جنت چ میرا دل کیتا تہاڈی زیارت کرن تے سبحان کیویں کرے گا؟ یار عقل حیران ہو جاندی ہے، صحابہ جنت واسطے پریشان نہیں ہو رہے، صحابہ نو اے نہیں پریشانی کہ جنت لبنی یا کوئی نہ، صحابہ نو اے نہیں پریشانی کہ جنت پتہ نہیں ملنی یا کوئی نہ، پتہ نہیں اللہ نے فضل کرنا ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں بخشش ہونی ہے یا کوئی نہ، اے پریشانی صحابہ نو نہیں، صحابہ پریشان اس واسطے ہو رہے نے، مدینے والے جنت چ جان دا مزہ بھی دیتا ہی آنا ہے، جنت ہوئے نال تہاڈی سنگت ہوئے، عشق مصطفیٰ اے او پیارے جڑا اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دے دلاں وچ پیدا فرمایا، مدینے والے جنت جان دا مزہ نہیں ہونا جے تہاڈی سنگت نہ ملی، میں تے اس واسطے پریشان ہاں مسلمانوں، جدوں حضرت صبح نے اپنے پریشانی دی وجہ دسی ہے، میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے سونیا اپنے صحابہ نو دس دے ہو، جڑا دنیا تے جندے نال پیار کرے گا میں رب اونوں جنت جیون دی سنگت عطا فرماواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں پاک نبی دا مسلمانوں اپنے صحابہ نو دسیا ہے، صحابہ اس تو پہلے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جنہ اے فرمان سن کے خوش ہوئے نے، اوے دنیا تے بھی حضور نو ویکھ رہے ہیں، کل قیامت نو اللہ حضور دی سنگت عطا فرمائے گا، میں کہ اس واسطے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کردے نے سونیا نظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ
ابو بکر دا دل کردا ہے اکھاں میریاں آنے چہرہ تہاڈا ہوئے ابو بکر ہر ویلے تقدار میں عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے جدو اے صحابہ دا انداز محبت کیا ہے تیار پہ کھڑی فرما دینے صحابہ حضور نو کہہ دیا پہ نظر آؤں دینے جی کردہ سنیا تب کہ بولو سبحان اللہ جی کردہ سنیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تقدار جی کردہ سنیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تقدار لوں لوں میرا چشمہ ہووے لوں لوں میرا چشمہ ہووے محتاج نہ میں ایک اکھدار حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو یہ منظر کشی کی تھی تھی آپ فرما دینے اے تن میرا اے تن میرا جے چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھے نر جان لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا دے ایک کجان صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں اور کتے والے بچا مرشد دا دیدار یا حضرت باؤ مینوں لکھ کروڑا ہزار اللہ اکبر حضور دے صحابہ نو اے نہیں ٹینشن بجنت ملنی ہے یا کوئی نہ انہاں نو پریشانی ہے وے کہ جنت ملنی ہے پتہ نہیں ہوتی حضور دی سنگت ملنی ہے یا کوئی نہ مطلب حضور دے صحابہ دنیا تے بھی پریشانی ہے ہوئے تے حضور نو ویکھ کے اپنا دل باغ باغ کر لیندن اور آخرت دی فکر ہے وے کہ یا اللہ جنت دینی ہے تے پھر نال حضور دی سنگت بھی عطا فرمائی سامعین کرام حضور دے صحابہ نے نبی نال کتنا پیار کیتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شادی ہوئی ہے شادی دی پہلی رات مسلمانوں شادی دی پہلی رات جنگ عہد ایام چل دے پہنے رات دا ویلا آمنہ دے لال نے اعلان فرمایا صحابہ آ جاؤ کافر
کافر مدینہ منورہ تے حملہ کرن لگے نے، آؤ جا کے میدان جہاد دے اندر کافراں دا مقابلہ کریے۔ کافراں دا مقابلہ کرنا واسطے حضور نے اعلان فرمایا، مسلمانوں صحابہ فوراً اکٹھے ہو رہے نے۔ حضرت حنظلہ بھی اپنے بستر تو اٹھے نے، غسل بھی نہیں فرمایا، کہیں حضور دا حکم مندیاں ہویا دیر نہ ہو جائے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون واسطے چار پائی تو اٹھے نے۔ بیوی عرض کر دیے، اے میرے سر دے تاج، مینوں ایتھے لے آ کے مینوں چھوڑ کے کدے جا رہے ہوئے؟ حضرت حنظلہ یو کہندیاں پہ نظر آندے نے، اپنی بیوی نو یہ پیغام سنا دیا ہویا نظر آ رہے نے، جنہ ویکھ لیا جنہ انہیں آکھیا شادی ہوئی ہے میں نہ جاواں گا، عذر ہے بہانہ ہے، عذر لا لواں گا، بہانہ لا لواں گا۔ میں کہ سونیا نہ ہے، جدو پیار کر لئیے اوتے بہانے نہیں چل دے، پھر یاریاں نبھانیاں پیندیاں نے، اوتے بہانے تے عذر تے بیمار ہون دا ناٹک تے بہانہ کر کے اپنے آپ نو بندہ بچا لوے۔ اینو عاشق نہیں کہندے تے فراڈیا کہندے نے، اینو عاشق نہیں کہندے تے دھوکے باز کہندے نے، اینو محبت نہیں کہندے تے ایکٹنگ کہندے نے۔ محبت ہوندی ہے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے نبی نال کیتی ہے، شادی دا بہانہ نہیں لایا۔ یو کہندیاں پہ نظر آندے نے، کرما لیے تو تے آ جائیں، لیکن تینوں نہیں پتا جن نے ویکھ لیا اسے ماہی نو او غیر والے نہ تک دینے۔ حضرت حنظلہ نے بستر چھوڑے ہیں، حضور دی بارگاہ دے اندر شامل ہوئے تے جنگ دے اندر چلے گئے نے۔ جنگ جاری ہے، مسلمانوں جنگ کر دیا حضرت حنظلہ شہید ہو گئے نے، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے نے۔ جدو جنگ ختم ہوئی ہے، صحابہ ویکھ رہے نے صحابہ کتنے زندہ نے تے کتنے شہید ہو گئے نے۔ جڑے زندہ صحابہ نے آمینہ دلال نے انہاں دے وچ نظر دوڑائی ہے تے حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے۔ اے جملہ جنوں سمجھ آ جاوے لازمی بولیا جے، توجہ کریا جے، آمینہ دلال نال وفا کریے، اللہ کی انعام عطا کردا ہے۔ جملہ سنیا جے دلاں وچ ٹھنڈ پہ جائے گے۔ نبی نے صحابہ دے درمیان نظر دوڑائی، حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے۔ جڑے شہید ہو گئے نے انہاں وچ نظر کیتی ہے، حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے۔ آمینہ دلال نے انج نظر اٹھائیے، نبی نے نظر اٹھائی ہے، تک دے کی نے فرشتیاں نے نورانی تختہ بچھایا ہے، اتے حضرت حنظلہ نو لٹایا ہے۔ اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے، اے میرے فرشتیاں قبر تے اے دنیا تے بندہ مر جائے انہوں دا بھائی غسل دے رہا ہے، انہوں دا باپ غسل دے رہا ہے، ان محلے دا مولانا غسل دے رہا ہے۔ اے میرے نبی دا صحابی نے شادی دی پہلی رات حضور نال وفا دی خاطر بیوی نو چھڈ کے حضور دے در تے آ گیا ہے۔ ان اللہ نے شہادت ادا فرمائی ہے۔ اے میرے فرشتیاں نورانی تختہ بچھا لو، اتے حضرت حنظلہ نو لٹایا ہے۔ مسلمانوں فرشتے نوری پانی دے نال حضرت حنظلہ نو آسمانہ تے غسل دے رہے۔ اے حضرت حنظلہ آسمانہ دے اتے توانو فرشتے غسل دے رہے، اے شانہ کیویں ملیاں نے، اے مقام کیویں ملیا ہے، اے عظمتہ کیویں ملیاں نے۔ حضرت حنظلہ یو کہندیاں پہ نظر آندے نے، دنیا والے جے نظریہ تے سوچے بنا لئیے، کوثر دا پانی اوے جندلا اے مدنی دے نامے اونجوی، جنہاں نوں دا آخری جملہ مل کے پڑھ لو، اے اونجوی تے جانی اے جندلا کوثر دا پانی اوے اونجوی تے جانی اے اونجوی تے جانی اوے اونجوی تے جانی
کوئی یرکان نال مر گیا، کینسر نال مر گیا، ایکسیڈنٹ نال مر گیا، حادثے نال مر گیا، کوئی مسلمانوں گڈیاں تو ڈگ کے مر گیا، کوئی مسلمانوں حادثے دے نال جا رہا ہے، کوئی بیماری نال جا رہا ہے، کوئی اپنی طبی موت جا رہا ہے، مسلمانوں کسی نو اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہے، مرنا تے اونج بھی ہے پر اے اونج بھی تے جانی ہے، جند لال مدنی دے نامے اونج بھی تے جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جے حضور نال وفا کریے پھر غسل دین واسطے کسی نو بلانا نہیں پوندا، اللہ ڈیوٹی فرشتیاں دی لا دیندا ہے۔ اس واسطے ہی تے حضرت حنظلہ نو غسیل الملائکہ آکھیا جاندا ہے کہ او ہستی نے جنہاں نو شہید ہون تو بعد غسل میرے اللہ دے فرشتیاں نے دیتا ہے۔ بھائی اب وفا کرنی ہے تے حضور نال کر۔ اللہ تعالیٰ نے سینے وچ دل ہکو پیدا فرمایا ہے۔ بندہ آندا ہے ایک دل کردہ ہے جاواں، ایک دل کردہ ہے نہ جاواں، مگر دو دل ہی کوئی نہیں تیرے، دو دل کیڑے کردے نے؟ اے دو سلاواں منافقاں دیاں ہوندیاں نے، مومن دیاں دو سلاواں نہیں ہوندیاں۔ مومن تے اے سمجھدا ہے سینے وچ اللہ نے دل ہکو پیدا فرمایا ہے تے او دل اللہ نے اپنے محبوب دی محبت واسطے پیدا فرمایا، بس اور کسی دی تھاں دل وچ آ ہی نہیں سکدی، دل ہے ہی ایک تے او اللہ نے اپنے محبوب واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اج دو دلاں دیا منن والے بندے کامیاب نہیں ہوندے، دل من حضور دے پیچھے لا، اپنا دلال دنیا و آخرت تے نعمتاں عطا فرمان گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تانوں من عمل دی توفیق عطا فرمائے، حضور دے نال او ہی محبت والا انداز اللہ سانو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔